بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 66 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 107 نمبر ہے، آیات اس کی 12 ہیں اور 2 ہی رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر ایک قسم کا جو پھول تھا جس میں سے ایک سمیل آیا کرتی تھی، اس کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ تو سنن نسائی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جبکہ کچھ دوسرے علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آ گئیں تھیں جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھیں، اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ آ گئیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھتا انہیں ناگوار گزرا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں گی۔ امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طریقے سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیک وقت دونوں ہی واقعات ہوئے ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے اوپر حلال چیز کو حرام مت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے؟ تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا زیادہ لازم ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، ہم بھی اپنے شوہروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کو راضی کرنا چاہتی ہیں اللہ کو ناراض کر کے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ کیا بات ہو گئی کہ قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے؟ یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کا حکم دیا جس کو نہ کرنے کی انہوں نے قسم کھائی ہو، اجازت دے دی۔ قسم کا یہ کفارہ ہے کہ وہ جو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، مسلسل روزے رکھنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کیا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو علماء کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی، نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ اس عورت کو قسم، یا تو پھر قسم وہ پوری کرے یا تو پھر وہ کفارہ ادا کر کے عورت کو اپنے اوپر حلال کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہ پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں کو ایک پوشیدہ بات کہی۔ وہ پوشیدہ بات شہد کی یا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کی تھی، یا حضرت عائشہ سے جو شہد کی بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی
उन औरतों में बीवियों ने क्या किया कि इस बात की खबर, फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ बअदहु व अरद अन बाद। तो उन्होंने क्या किया कि बस जब उसने इस बात की खबर कर दी, उस बात को, उस पोशीदा बात को हजरत हफ्सा ने हजरत आयशा को जाकर बता दिया, और अल्लाह ने अपने नबी को इस बात से आगाह कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। यानी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बतला दिया कि तुमने मेरा राज फाश कर दिया, और अल्लाह ताला ने मुझे ये बयान कर दिया, बता दिया। उन्होंने थोड़ी सी बात तो बता दी, लेकिन उन्होंने कुछ बात से एराज कर लिया, कुछ बात उन्होंने टाल दी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब नबी ने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी है? जब हजरत हफ्सा को ये बात बताई कि तुमने मेरा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने मेरा नाज जाहिर कर दिया है, तो वो हैरान हुई कि क्यों, क्योंकि उन्होंने हजरत आयशा के अलावा किसी को ये बात नहीं बताई थी, और हजरत आयशा से उन्हें ये तवक्का नहीं थी कि वो आपको ये बात बताएंगी, क्योंकि वो भी शरीक मामला थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था। तो उन्होंने क्या फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौला कौला नब्बअनी अल अलीमुल खबीर, कहा सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। यानी अल्लाह ताला ने हर हर बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल खबर दी। इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सगत कुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, ए नबी की दोनों बीवियों को बुलाया, कहा जा रहा है, अगर तुम दोनों, ततूबा तस्निया का सीगा है, इन ततूबा, नून गिरा है आगे से इनकी वजह से, इन ततूबा इलल्लाही, ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है। यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, यानी हक से हट गए हैं, और वो ये है कि उनका ऐसी चीज को पसंद करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नागवार है। यानी तो यकीन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन उसका कारसाज अल्लाह है, और जिब्रील हैं, और नेक अहले ईमान, और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले मौजूद हैं। यानी तुम मिलकर जितने भी कोशिश कर लो, नबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुम आपस में कोई प्लानिंग ना करो, अल्लाह उनकी मदद करने वाला है, उनका मददगार है। फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम का कहा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वह सालिहुल मुस्लिम मुमिनीन, मोमिन साले लोग भी हैं, और फिर और बाज फरिश्तों, और मजीद फरिश्ते भी उनकी मदद के लिए शामिल हैं। असा रब्बुहु इन طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द उन्हें उनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां अनायत फरमाएगा। की तंबीह की जा रही है, अज़वाज मुतहरात को कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला अपने पैगंबर को तुमसे भी, तुम्हें अगर अल्लाह का पैगंबर तुम्हें तलाक दे दे तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर को तुमसे भी बेहतर बीवियां अता करेगा। सय्यिबातिन, ये दर हकीकत सय्यिबुन की जमा है, लौट आने वाली बेवा औरत को कहा जाता है। सय्यिबुन इसलिए कहा गया जाता है कि वो खामन से वापस लौट आती है, और फिर इस तरह बेखामद रह जाती है। जो बेवा औरत होती है ना, खामन से वापस लौट आती है, जैसे पहले थी, अकेली हो गई। अब कारुन दर हकीकत ये बिक्रुन की जमा है, कबारी औरत। इसे बिक्र इसीलिए कहते हैं कि ये अभी अपनी असली उसी हालत, पहली हालत में होती है जिस पर उसकी तख्लीक हुई है। बाज रवायात में आता है कि सय्यिबुन से हजरत आसिया जो कि फिरौन की बीवी, और बिक्रुन से मुराद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मुराद हैं। यानी जन्नत में इन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बना दिया जाएगा। मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन इन रवायात की बुनियाद पर ऐसा ख्याल रखना या बयान करना दुरुस्त नहीं है। ये रवायात में लोग कहते हैं ये बात कि हजरत आसिया चूंकि वो फिरौन की बीवी थी, और हजरत मरियम चूंकि वो किसी की बीवी नहीं थी, तो रवायात में ये बात आती है। बहरहाल अल्लाह नोज बेटर कि अल्लाह ताला उनके जोड़े किसके साथ बनाएगा, अल्लाह इसके बारे में बेहतर जानता है।
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں بھی، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، ان کی بھی تعلیم و تربیت کرو، تاکہ وہ بھی جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں ہو تو اسے سختی سے نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح روزے رکھوانے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کو روزے رکھواؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا نہ صرف تم بچو آگ سے، بلکہ اپنے اہل والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اس کو فوراً ہی بچا لاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، اگر اگر تم عذر اور بہانہ مت تم عذر اور بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہاری کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے، جو تم نے کیا تھا اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ آج کوئی عذر اور معذرتیں پیش نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ یعنی خالص توبہ، وہ توبہ توبہ نصوح وہ ہے جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اسے ترک کر دے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم کرے۔ اگر اس کا تعلق حقوق و لباد سے ہے تو جس کا حق اس نے لیا ہے، غضب کیا ہے، اس کو ازالہ کرے، اس کو واپس ادا کرے، اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور اپنے اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے: اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما۔ یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، جب وہ پل صراط پر ہوں گے، اس وقت یہ دعا کریں گے، اور ان کا نور ایمان والوں کا دائیں بائیں ان کے دوڑ رہا ہوگا، آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور وہ دعا کیا کریں گے؟ اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، قتال کرو، ان سے، منافقین کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی، اور ان پر سختی کرو، یعنی دعوت و تبلیغ میں سختی کرو، کیونکہ یہ بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نرمی سے کرو، کبھی سختی سے کرو، ہر جگہ نرمی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بڑا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو بہت ہی نیک بندے تھے، نیک بندوں کے گھر میں تھیں یہ دونوں عورتیں۔ پھر انہوں نے ان سے خیانت کی، ان عورتوں نے ان سے خیانت کی، یعنی ان دونوں کی بیویوں نے خیانت کی کہ کسی نبی کی بیوی۔ اب یہ بات جو ہے یہاں خیانت سے مراد ان کی عصمت میں خیانت نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، یعنی ایمان نہیں لے کر آئی، اس سے مراد یہ ہے۔
بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے. بیویاں تھیں، محبت تھی، اس کے باوجود بھی نہ حضرت نوح علیہ السلام نہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو یہ دونوں اپنی بیویوں کو عذاب سے نہ بچا سکے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی تھی کہ وہ، یہ جو بیویاں تھیں ان دونوں کی، وہ لوگوں کو چغلیاں لگاتی رہتی تھیں اپنے خامدوں کی، ہر بات بتاتی رہتی تھیں. تو جو عورتیں خامدوں کی چغلیاں لگاتی ہیں وہ بھی یقیناً انہی لوگوں میں، وہ خائن خائن عورتوں میں شامل ہیں. ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ ہم اپنے خامدوں کی برائیوں پر، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے بنیں، ان کے حقیقت میں لباس پریں. اور اللہ فرماتا ہے اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. کیا حکم دے دیا گیا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا، تسنیہ کا صیغہ ہے، النار مع الداخلین، ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ انہیں قیامت والے دن کہا جائے گا یا موت کے بعد انہیں کہا گیا. کافروں کی یہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصد کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے زینت ہیں، بیویاں ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے. لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں آ سکتی ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. یہاں پر یہ جو دعا ہے حضرت یہ والی جو دعا ہے، یہ دعا حضرت آسیہ نے کی. وہ کیا دعا تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا کر. یعنی جب اس فرعون اپنی بیوی کے اوپر بہت بڑا پتھر گرانے لگا، اس وقت فرعون کی بیوی نے، حضرت آسیہ نے، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اور جو انسان اپنا اپنا گھر اللہ کے عرش کے سامنے چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. آمین یا رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات، وہی حضرت آسیہ کی بات، پھر فوراً بات حضرت مریم کی آئی. ومریم 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 ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی. حضرت مریم علیہ السلام کی یہاں پر مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باوجود اس بات کی کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں شرف اور کرامت سے سرفراز کیا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. یہاں پر خاص طور پر کہا گیا کہ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. یعنی کلمات رب سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شرعی احکامات دیے، ان کی تصدیق کی، ان کو مانا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ عبادت گزار لوگوں میں تھیں، فرما بردار لوگوں میں تھیں. حدیث میں ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو
تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جو عرب میں بہت زیادہ پسندیدہ ترین اور مرغوب ترین کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات کے طرح عمل کرنا نصیب فرمائے اور ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔